الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور ہم قرآن کا لفظ بلفظ ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں۔ ہم نے 20 تک کر لی تھی، النساء صورت جا رہی ہے، اب 21 سے ہم کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفَضَ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں مرد عورت کے رشتوں کی، کہ پسندیدگی ناپسندیدگی، کہ اگر ہو تو کیا کرنا ہے، ناپسندیدگی ہو تو کیا کرنا ہے، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کوئی فحشہ کا ارتکاب کرے تم میں سے، مرد کریں یا عورت کرے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب یہ آیت ہے 21 جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، بھلا کیسے تَأْخُذُونَهُ لے سکتے ہو واپس، وقت جب کہ افضا یکجان تھے تم، بعضکم الی بعض ایک دوسرے کے ساتھ، وَأَخَذْنَا اور لے چکے ہو، لے چکی ہیں وہ یعنی خواتون بیوی، اخذنا منکم تم سے، میثاقاً غلیظ، میثاق عہد، پختہ عہد۔ تو آپ آگے آیت پہ چلتے ہیں، 22 ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَاءٍ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ بات ہو رہی ہے اب نکاح وغیرہ کی، نکاح کے ڈیٹیلز ہیں، ڈسکرپشنز ہیں۔ فرمایا وَلَا اور نہ، تَنكِحُوا نکاح کرو تم، ما ان سے، نَكَحُوا نکاح کر چکے، آباؤکم تمہارے آبا، ماں تمہارے باپ، من نساء ان عورتوں سے، الا مگر، ما جو، قد سلف ہو گیا پہلے، سلف پہلے، انہو بے شک، کانا تھا یہ، فحشتاً بے حیائی، و مکانن قابل نفرت، وساء سبیلا سا بری، سبیل رستہ۔ اچھا، یہ ہوتا رواج یہ تھا کہ مطلب لوگ اپنی باپ فوت ہو گیا تو اب اس کی بیوی جو ہے، وہ جو اس کا ستیلا بیٹا تھا وہ اس سے شادی کر لیتا تھا، عرب میں رواج تھا۔ تو اللہ نے اس کو منع کر دیا اور کہا کہ نہ نکاح کرو تم ان سے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، ان عورتوں سے، مگر جو پہلے ہو چکا ہو گیا اس کو چھوڑ دو۔ بے شک یہ کھلی بے حیائی تھی، یہ بے حیائی تھی اور قابل نفرت کام تھے اور بہت ہی بری راہ۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم التی ارضعناکم و اخواتکم من رضاعت و امہات نساکم و ربائبکم التی فی حجورکم من نساکم التی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابناؤکم الذی من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفور الرحیم۔ کافی لمبی آیت ہے دوستو۔ اب اس میں وہ رشتے حرام کیے گئے ہیں اس آیت میں، جو کہ جن سے مرد شادی نہیں کر سکتا، ان میں کرتے ہیں حرمت، حرام کر دی گئیں، علیکم تمہارے لیے، امہاتکم تمہاری مائیں، مائیں مطلب سکی ہوں ستیلی ہوں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں سکی ہوں یا ستیلی ہوں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں سکی ہوں یا ستیلی ہوں، و اماتکم اماں پھپھیاں، و خالاتکم اور خالائیں، و بنات الاخ اور تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاخت اور تمہاری بانجیاں۔ بنات الاخ مطلب بھائیوں کی بیٹی، و بنات الاخت تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، و امہاتکم اور وہ مائیں، اللتی جنہوں نے ارضعناکم تمہیں دودھ پلایا، رضاعت والی مائیں، و اخواتکم من رضاعت اور رضاعت کے رشتے سے تمہاری اپنا دودھ شریک بہنیں، و امہات اور وہ مائیں، نساؤکم جو تمہاری عورتوں کی ہیں یعنی ساسیں، و ربائبکم التی
اور وہ جو لڑکیاں پل رہی ہیں فی میں حجورکم تمہارے گھروں میں، تمہارے حجروں میں، من نسائکم جو بیٹیاں ہیں، اللاتی ان کی دخل تو جن سے تم مباشرت کر چکے ہو، بہی ان سے، فعلم لیکن اگر نہ کی تکون مباشرت، مباشرت ان سے نہیں کی، بہن اس سے تو نہیں ہے، فلا جناح کوئی گناہ، علیکم تم ان سے یعنی نکاح کر سکتے ہو، وحلائل اور تمہاری حلال بیویاں، ابناؤکم تمہارے ان بیٹوں کی، الذین جو من اصلابکم تمہاری صلب سے ہوں، وَإِن تجمعوا اور نہ جمع کرو، بین الاختین دو بہنوں کو، اللہ جو ہو چکا مگر قد صلح پہلے ہو گیا، ان اللہ کانا بے شک اللہ ہے، غفور الرحیم معاف کرنے والا رحیم ہے۔ تو یہ میرا علیحدہ ایک لیکچر ہے حلال رشتوں کے بارے میں، حلال رشتوں کے بارے میں اور حلال چیزوں کھانے پینے کے بارے میں علیحدہ علیحدہ لیکچر ہے۔ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں، سگی یا مترئی یا ستیلی، و بناتکم تمہاری بیٹیاں ستیلی یا جو تمہاری اصلی حقیقی ہیں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں اصلی ستیلی یا اپنا جو ہیں سگی، اور تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور دودھ شریک تمہاری بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور جو لڑکیاں ان کے گھروں جو پلی ہیں ان کے گھروں میں، جو اولاد ہیں تمہاری ان بیویوں کی، یعنی تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں لیکن اس کے پہلے خاوند کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے گھر میں پل رہی ہیں، ان سے بھی اگر مباشرت تم نے کی ہے تو نہیں ان سے نکاح کر سکتے، وہ حرام ہے، لیکن اگر مباشرت نہیں کی تم نے تو تم سے ان پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، ان لڑکیوں سے جو کہ پہلے خاوند کی ہیں۔ لیکن اگر تم اس بیوی کی پہلی خاوند سے بیٹیاں ہیں لیکن تم نے ان سے مباشرت کر لی تو اب حرام ہوگی، اور بیٹیاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری صلب سے ہیں، اور یہ بھی مطلب حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرو، ایک ساتھ شادی کرو، مگر جو پہلے ہو چکا ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا بلا شبہ۔ اگلی آیت، والمحصنات من نساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ فرمایا والمحسنات، اور وہ عورتیں جو من نساء ان عورتوں، اور والمحسنات اور جو من نساء جن کے شوہر ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرد سے کر سکتی ہے، نہیں، یہ بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے ہمارے لبرل معاشرے میں، مگر ما جو ملکت ایمانکم جو تمہاری لونڈیاں ہیں، کتابن یہ لکھ دیا گیا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، اور وحلی اور حلال ہے لکم تمہارے لیے، ما جو ورا اس کے علاوہ ہیں، ذالکم ان کے، ان تبتغوا کہ تم ان کو حاصل کرو، باموالکم اپنا مال خرچ کر کے، محسنین کا مطلب ہے نکاح کی قید میں لانے کے لیے، غیر مسافحین اس لیے نہیں کہ تم ان سے کوئی ناجائز تعلق بناؤ، فما استطعتم پھر جو لطف اٹھاؤ، بہی منہن ان سے، ان عورتوں سے، فاتوہن تو انہیں، اجورہن ان کے مہر، فریضتاً بطور فرض ادا کرو۔ کہیں پہ مہر کو فریضہ کہا گیا، فرض کہا گیا، کہاں اجورہن اجور کہا گیا۔ فلا اور نہیں گناہ علیکم تم پر، فیما اس پر، ترضیتم تم رضامند ہو جو، بہی اس پر، من بعد
بعد میں الفریضہ، فریضہ کے بعد، ان اللہ بے شک کانا ہے علیم حکیمہ، ان اللہ کانا علیم حکیمہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اگلے دفعہ فرمایا، اور یہ بریکٹ میں ہے، اور وہ بھی تم پر حرام ہے محسنات من نساء، وہ عورتیں جن کے شوہر ہیں، یعنی جو آلریڈی میریڈ ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، ما سوائے لونڈیوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ یہ لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، یعنی قانون بنا دیا ہے، اور حلال ہیں تمہارے لیے وہ عورتیں ان کے علاوہ، کس طرح حلال ہے کہ تم ان کو حاصل کرو مال خرچ کر کے اپنا نکاح کے لیے، قید میں لانے کے لیے، نہ کہ برائی کے لیے۔ پھر جو تم ان سے لطف اٹھاؤ ان عورتوں سے، تو انہیں ان کے حق مہر بطور فرض ادا کرو، یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر باہمی رضامندی سے بعد مہر مقرر کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاوند نے مہر تو مقرر کر دیا، اب عورت نے دیکھا کہ عورت کو دے دیا، لیکن عورت نے دیکھا کہ میرا خاوند تو ٹائٹ ہو گیا ہے مالی طور پہ، تو وہ اس میں سے باہمی رضامندی سے ساتھ مل کے اس کو کچھ مہر لوٹا دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اب مرد نے نہیں اس سے چھینا، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اس میں باہمی رضامندی سے مہر مقرر کرنے کے، بے شک اللہ علیم حکیم ہے، جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَن فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أجورهن بالمعروف محسنات غیر مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي الأنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ یہ بھی دوستو لمبی آیت ہے۔ اچھا، یہ لمبی آیت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ایک مضمون بیان کر دیتے ہیں تاکہ اس میں کسی قسم کی وہ کمی بیشی نہ رہے۔ اب فرمایا این کہ یہ نکاح المحسنات آزاد مومن عورتوں سے ہے، فمن ما جو نکاح کریں ما ملکت ایمانکم ان سے جو تمہاری ملک میں ہے، یعنی ایک تو عورت آزاد سے نکاح ہے، ایک تمہاری جو لونڈیاں آتی ہیں جنگ میں، قید میں، کنیزیں ہیں، آپ ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو، آپ نکاح کے بغیر بھی ان سے مباشرت کر سکتے ہو، لیکن اللہ نے کہا کہ ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو جو تمہاری ملک میں ہیں، یعنی کنیزیں، ایمان والی جو ایمان لے آئیں تمہاری کنیزوں میں سے، تم ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو، اور واللہ اور اللہ عالم جانتا ہے بے ایمانکم تمہارا ایمان جو تم رکھتے ہو، بعضکم من بعض تم سب ایک دوسرے سے ہو، فن کے ہونا سو نکاح کرو، یعنی ان سے جو ایمان والی لونڈیاں بے اذن اجازت سے، اہلہن ان کے مالکوں کی، یعنی اگر کسی کی لونڈی کسی اور کی ہے اور آپ نے اسے پسند کیا ایمان والی، تو آپ اس کے مالکوں کی سے اجازت لے کے ان کو نکاح میں لے آؤ، وَأَتُوهُنَّ اور دو ان کو اجورہن ان کے مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، محسنات تاکہ قید میں لانے کے لیے، غیر مصافحات بدکاری کے لیے نہیں، مطلب برائی کے لیے نہیں، ولا اور نہ متخذات اخدان چوری چھپے رشتہ بنانے کے لیے، یعنی مطلب برا رشتہ، برائی کا رشتہ بنانے کے لیے، فائزہ پھر جب احسن وہ آ جائیں تمہارے نکاح میں، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ تو اگر وہ برائی کریں، فحاشی کریں، بدکاری کریں، فَلَيْهِنَّ تو ان کے لیے ہے نصف ما علی المحسنات ان عورتوں سے جو کہ آزاد عورتیں یعنی کنیزیں نہیں ہیں، من العذاب مقررہ سزا، ذالک یہ ہے لمن خشیہ اس لیے کہ تم ڈرو، الانتا برائی میں بدکاری میں مبتلا ہونے کا، منکم تم میں سے، فان تصبروا اور اگر صبر سے کام لو، خیر لکم تو بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب ترجمہ فرمایا
کہ نکاح آزاد مومن عورتوں سے تم کر سکتے ہو، اور جو تمہاری نکاح تم مومن عورتوں سے کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ جو ایمان والی کنیزیں ہیں تمہاری ملک میں ہیں تو ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، اور اللہ تمہارے حال کو، ایمان کو جانتا ہے، کیونکہ تم سب ایک دوسرے میں سے ہو۔ تو اگر وہ کنیزیں لونڈیاں کسی اور کے مالک کی ہیں تو ان کی اجازت سے تم ان کو نکاح میں لا سکتے ہو، اور ان کے مہر ادا کرو دستور کے مطابق جائز طریقے سے، قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ برائی کے لیے، اور نہ چوری چھپے رشتہ گانٹنے کے لیے۔ پھر جب وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے نصف ہے، ہاف ہے اس سزا کا جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے کہ جیسے ڈر ہے تمہیں اس کے لیے ہے جسے ڈر ہو تمہیں بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم میں سے، اور اگر صبر سے کام لو تو بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھی آج کا لیکچر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر نصیب فرمائے، اجر عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔